روزے نہ رکھنے کی جو آزار ہیں کہ عذر کی کون سی ایسی صورتیں ہیں جس میں شریعت مطہرہ یہ اجازت مرحمت فرماتی ہے کہ روزہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ وہ سب سے پہلے سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں ذکر فرما دیا کہ اگر تم سفر میں ہو یا مرض میں ہو، بیماری میں ہو، تو اب سفر سے مراد کیا، کون سا سفر ہے؟ سفر سے مراد شرعی سفر ہے، یعنی اپنے شہر سے، شہر کی حدود سے 92 کلومیٹر دور جانے کا اگر ارادہ کرے گا اور اس ارادے سے شہر کی حدود سے نکل جائے گا تو وہ مسافر ہے، اور پھر اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو روزہ رکھے، چاہے تو روزہ نہ رکھے۔ چاہے وہ جہاز کا سفر کر رہا ہے، سہولت والا سفر ہے، لیکن شریعت نے اجازت دی ہے۔ ہزارہ قسم کی مشقتیں ہوتی ہیں سفر میں، تو اس لیے شریعت مطہرہ نے نرمی رکھی ہے، اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا بھی ہے اور نہیں بھی رکھا، اور اگر ایسی حالت ہو کہ سفر میں روزہ رکھنے سے حالت ہی خراب ہو جائے گی تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ ایک موقع پر چند صحابہ نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر ہو رہا ہے اور صحابہ نے روزہ رکھ لیا تو ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، کیونکہ گرمی کا موسم اور پرانے ادوار کا جو سفر ہوتا ہے وہ بہت سخت سفر ہوتا تھا، سوا اونٹوں کی سواریاں اور ریگستانی علاقے، پانی کی قلت اور شدید گرمی۔ آج بھی عرب کی گرمی آپ جانتے ہیں کہ کتنا ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں انہوں نے روزہ رکھا تو طبیعتیں بہت زیادہ خراب ہوئی، تو حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ویسے حضور نے رکھا بھی ہے اور نہیں بھی رکھا، لیکن چونکہ یہ صورتحال اتنی شدید تھی کہ طبیعت کو خراب کر رہی تھی، لہٰذا حضور نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ نافرمان ہے، یہ نافرمان ہے۔ انہیں یعنی یہ اشارہ فرمایا کہ روزہ ایسی حالت میں نہیں رکھنا چاہیے کہ اپنی طبیعت ہی خراب ہو جائے۔ تو سفر شرعی سفر ہونا چاہیے کہ 92 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اب اس میں یہ بات خاص طور پر یاد رہے کہ جب ہم سفر کی حالت میں روزہ ترک کرتے ہیں تو اس میں ضروری یہ ہوتا ہے کہ سحری ہمیں سفر میں ملی ہو تو ہم وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اب رمضان کے مہینے میں لوگ عمرے وغیرہ پہ جا رہے ہوتے ہیں، اب فلائٹ 10 بجے کی ہے تو 10 بجے اسے سفر کرنا ہے اور سحری ختم ہو رہی ہے، صبح 5 بجے روزہ شروع ہو رہا ہے مثلا، تو اس کو سحری سفر میں نہیں ملی، لہٰذا یہ روزہ، یہ سفر جو ہے اس کے روزہ چھوڑنے کے لیے عذر نہیں بنے گا اور اس کو روزہ رکھنا ہوگا۔ اس کو سحری سفر میں ملنی چاہیے، تب وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اب یہاں سے اگر وہ صبح 3 بجے کی فلائٹ ہے اس کی، ٹھیک ہے، کیونکہ اب یہ نکلے گا اور جب یہ نکل جائے گا یہاں سے تو اس کو سحری سفر میں ملے گی تو یہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اسی طرح سے جہاں پر گیا یہ، اس کی جو منزل ہے وہاں پر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ نہیں ہے تو یہ مسافر ہی رہے گا، مقیم نہیں ہوگا۔ تو چنانچہ اگر مثال کے طور پر مکہ مکرمہ میں 8 دن رہنا ہے تو 8 دن یہ مسافر ہی ہے وہاں پر۔ اسی طرح مدینہ میں اس کو 4 دن 5 دن رہنا ہے یا 8 دن رہنا ہے تو وہاں پر بھی یہ مسافر ہے۔ تو اس سفر کی حالت میں چونکہ یہ وہاں مکے میں بھی مسافر ہے، مدینے میں بھی مسافر ہے، تو یہ روزہ مسافر ہونے کی حالت میں چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کی جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جس دن کو روزے کے لیے خود مقرر فرمایا ہے اس میں بڑی برکات ہیں، بڑے فوائد ہیں، تو ان فوائد سے حصہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارا جب کسی کاروبار کا سیزن آتا ہے تو ہم اس سیزن کو مس نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو درزیوں کا حال دیکھنا، وہ اپنے سیزن کو مس نہیں کرنا چاہے گا، وہ موجود رہے گا اور کسی بھی طریقے سے زیادہ کام لے گا اور اسے کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ سیزن ہے۔ تو یہ گویا کہ نیکیوں کا ایک سیزن ہے اور اس کو مس نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک تو اس اعتبار سے کہ بڑی برکات ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرض کیے ہوئے کے مقابل کوئی بھی شے نہیں ہو سکتی۔ خود حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے رمضان کا روزہ، ایک روزہ قضا کر دیا، چھوڑ دیا، پھر وہ زمانے بھر کے روزے رکھ لے،
اس ایک فرض روزے کے برابر وہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے فرض کی اس کی اہمیت، اور ایک وہ جو بندے نے خود اپنے اوپر اپنی مرضی سے لازم کیا، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لہٰذا فرض نماز میں اور نفل نماز میں کیا فرق ہوگا کہ فرض اللہ تعالیٰ نے خود لازم کی ہے، وہ اس وقت کی برکت جو اس نے اس وقت میں عبادت میں برکت رکھی ہے اس کو وہ خود ہی جانتا ہے، کیونکہ اس نے رکھی ہے اور اس نے اس وقت میں نماز فرض قرار دی ہے۔ لہٰذا اس کا فرض کیا ہوا اور ہمارا اپنا اپنی ذات پر لازم کیا ہوا، یہ زمین و آسمان کا اس میں فرق ہوتا ہے۔ لہٰذا اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر آسانی ہے، سہولت ہے، رکھ سکتے ہیں تو وقت ہی پر رکھ لینا چاہیے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ ایک ماحول سا بنا ہوا ہوتا ہے رمضان میں اطراف میں، تو روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ہر ایک کھا پی رہا ہو اطراف میں، اور پھر ایک روزہ قضا کرنا بھی جو ہے لوگوں کے لیے بڑا دشوار ہو جاتا ہے کہ جہاں جاؤ کوئی چائے کا پوچھ رہا ہے، کوئی کھانے کا پوچھ رہا ہے، اور سبھی کھا پی رہے ہیں، جہاں بیٹھا ہے وہاں بھی ظاہر ہے رمضان کے دن نہیں ہے، تو پھر وہ ماحول نہیں ہوتا۔ تو رمضان المبارک میں روزہ رکھنا دوسرے دنوں کی نسبت آسان بھی ہوتا۔ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے بہتر ہے، تو کس کا مشورہ ماننا چاہیے؟ اپنے نفس کا یا اللہ تعالیٰ کا؟ تمہارے لیے بہتر ہے، ہر اعتبار سے تمہارے لیے بہتر ہے، تمہاری باطنی پاکیزگی کا باعث بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے متوجہ ہونے کا سبب بھی ہے۔ اور وہ صورت میں نے ذکر کر دی کہ اتنی زیادہ طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہو جیسا کہ صحابہ نے رکھا تو حضور نے ناراضگی کا بھی اظہار فرمایا، تو وہ صورت بالکل مستثنا رہے گی کہ اگر آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، سفر میں آپ نہیں رکھ سکتے، تو شریعت انتہائی نرم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نرمی فرماتا ہے۔ اور یہ روزہ جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا کوئی ہمیں تنگ کرنے کے لیے یا ستانے کے لیے نہیں ہے کہ بھوکا رکھا پیاسا رکھا، بلکہ ہمیں ایک میسج دیا ہے کہ تمہارا وجود جسم اور روح سے مل کر بنا ہوا ہے۔ جسم کی نشو و نما کے لیے بھی اس کے کچھ تقاضے ہیں، اور روح کی تقویت کے لیے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ جب روح تقویت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اور یہ اسی صورت میں ہوگی کہ جب نفس کے تقاضوں کو تم لمیٹڈ رکھو گے، ان لمیٹڈ، جو دل میں آیا جی حضور، تو پھر وہ شخص جو ہے وہ خطرے میں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہو سکتا ہے۔